شالوم اینڈ ویری گڈ ایوننگ فرینڈس اینڈ فیملی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہیں اور اس خوبصورت شام میں موجود ہیں تمام سبھی اپنوں کے ساتھ اور موسم کو انجوائے کریں کیونکہ موسم میں خاطر خواہ تبدیلی آج کل دیکھی جا رہی ہے اور امید کرتے ہیں آپ اس شام کے وقت میں چائے کے کپ کے ساتھ اور کچھ اسنیکس لیے ہوئے بیٹھے ہیں موجود ہیں. اور میں سبرینہ کمل آفیشیل کے پلیٹ فارم سے لائیو اس وقت میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, آپ کے سامنے حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں اور آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرا جیسا کہ میرا آج کا دن بہت اچھا گزرا. اور اب وقت ہے کہ ہم آپ کو آج کے سوال کا جواب بتا دیں. تو آج کا سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا وہ تھا کہ بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے فرعون کے سامنے سب سے پہلا معجزہ کون سا کیا گیا تھا؟ کیونکہ خدا نے پہلے سے بزرگ موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ فرعون آپ سے کہے گا کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو آپ نے یہ کرنا ہے. سوال آپ کے لیے آج کا یہی تھا اور ریفرنس بھی آپ کو دیا تھا تاکہ آپ کے لیے سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے. اور بہت سے ساتھیوں نے ہمیں آج کا سوال کا جواب بھی دیا. بےحد شکر گزار ہیں آپ تمام سبھی ساتھیوں کے, بہن بھائیوں کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے اور سبرینہ کمل آفیشیل تک اپنا پیار پہنچاتے ہیں, اتنی کیئر پہنچاتے ہیں, آپ کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہتی ہے. بےحد شکر گزار ہیں, دل سے شکر گزار ہیں آپ سب کے. اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنی محبتیں, اپنا پیار, اپنی کیئر ہم تک پہنچاتے رہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے. ہماری محبتیں, ہماری کیئر, ہماری توجہ سب آپ کے لیے, ہماری نیک تمنائیں, ہماری دعائیں سب آپ کے لیے ہیں. اور معذرت چاہتے ہیں کل آپ سے لائیو سیشن میں بات نہیں کر پائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کو مینیج کرنا, سیٹل ڈاؤن رکھنا, اس میں کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو معذرت چاہتے ہیں. لیکن تو بھی ہم نے آپ کو کل کے سوال کا جواب تو ریٹن میں دے ہی دیا تھا, لیکن آج ان تمام تر بہن بھائیوں کے نام ضرور کریں گے شامل جنہوں نے ہمیں کل کے سوال کے لیے بھی جواب دیا تھا. لیکن اس سے پہلے وہ ریفرنس پڑھ دیتے ہیں جو آج کے سوال کے تعلق سے ہم نے آپ کو دیا تھا تاکہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے اور ہمارے ذہن نشین رہے. کیونکہ جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے خلاصہ کے ساتھ آئیں تاکہ وہ زیادہ بہتر طور پر ہمارے ذہن نشین ہو سکے اور ہمیں یاد رہ سکے اور ہم اپنے آنے والے بچوں کو بھی سکھا سکیں, آنے والی نسلوں کو بتا اور سکھا سکیں. ریفرنس پڑھ دیتے ہیں آپ کے لیے. اور ریفرنس آج آپ کے لیے تھا 7ویں باب کی 8ویں آیت سے آپ نے پڑھنا تھا اور یہ اس باب کی 7ویں باب کی ٹوٹل 13 آیات ہیں اور 8ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس ریفرنس کو پڑھیں دیکھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون اس وقت موجود ہے. نبیلہ سہیل ہمیں جوائن کر چکی ہیں. گڈ ایوننگ سسٹر, تھینک یو سو مچ. نبیلہ کیسی ہیں آپ؟ ہوپ فلی آپ بالکل ٹھیک ہیں. ثانیہ راہی جے مسیح کی کہہ رہی ہیں. جے مسیح کی ثانیہ کیسی ہیں آپ؟ اور روحی خان بھی ہمیں گڈ ایوننگ کہہ رہی ہیں. گڈ ایوننگ روحی, امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور فیملی کے ساتھ لائف کو انجوائے کر رہی ہیں. اب جلدی سے ریفرنس کو پڑھے دیتے ہیں. اور کلام پاک میں یوں لکھا ہے, اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے. اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی. تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی. لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی اور فرعون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی. خداوند نے پہلے ہی حرف بحرف ساری بات بزرگ موسیٰ اور بزرگ ہارون کو سمجھا دی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا. جب آپ فرعون سے کہیں گے کہ ہمیں جانے دیں, ہم اپنے خدا کی اس پہاڑ پر عبادت کرنا چاہتے ہیں اور سب اس کے بڑے نام کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں, اس کو پریز دینا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو جانے نہیں دے گا. اور ایسے میں خداوند نے معجزوں کا اختیار بھی بزرگ موسیٰ اور ہارون کو دے دیا تھا تاکہ وہ
وہ معجزات جو خداوند نے ان کو بخشے تھے وہ ان کو دکھائیں، اور اس سبب سے فرعون ان کا یقین کرے کہ بے شک خداوند ان کے ساتھ ہے، اور یہ خداوند کے کہے کے موافق ہی کر رہے ہیں، اور خداوند کے کہے کے مطابق ہی جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ خدا کی تعظیم کر سکیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں صرف ایک ہی خداوند خدا ہے، یہوہ پاک ہے، جو یہوہ نسی ہے، یہوہ رافع ہے، یہوہ شالم ہے۔ سو وہ اس بات کو ماننا چاہتا بھی تھا لیکن نہیں بھی، کیونکہ آگے چل کے جب ہم ان 10 آفات کو دیکھیں گے، اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں منڈے سے لے کر آن ورڈز ہم ٹھیک 10 ورکنگ ڈیز میں، کیونکہ سنڈے آپ کا آف ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، آپ کو انجوائے کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے، سو ہم 10 ڈیز میں ان 10 آفات پر بات کریں گے، سو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن کل آپ سے ایک اور سوال پوچھا جائے گا، اگر آپ نے جو ریفرنس ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا تو اسی میں سے ایک بات ہے جو آخری آیت میں ہے، آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ 10 دفعہ ایسا ہوا کہ فرعون نے انکار کیا، ان کو جانے نہ دیا، تو اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ فرعون کا دل خود اس نے سخت کیا تھا، اور ان میں سے کچھ ٹائم ایسے تھے جس میں خداوند نے الاؤ کیا تھا کہ فرعون کا دل سخت ہو جائے۔ سو کل کا سوال بہت اہم ہے، ضرور ہے کہ آپ رسپانس کیجیے گا اور اس کو پڑھ لیجیے گا۔ آپ جو 10 آفات کا کلام پاک میں ذکر ہے، اگر ان کی آخری آیت آپ پڑھیں گے، ہر آفت میں جو اس میں ذکر ہے اس کی آخری آیت کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کل کے سوال کا جواب مل جائے گا، کیونکہ کل کے سوال کا اسپیسیفکلی ہم آپ کو ریفرنس نہیں دے پائیں گے، کیونکہ آپ نے یہ پڑھ کر خود کاؤنٹ کر کے ہمیں بتانا ہوگا کل کے سوال کا صحیح جواب۔ سو بے حد شکر گزار ہیں آپ ساتھیوں کے، آج کا سوال کا جواب آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلا معجزہ جو فرعون کے سامنے خداوند کی ہدایت کے مطابق خداوند کی مرضی کے موافق کیا گیا تھا وہ لاٹھی کا سانپ بننا تھا۔ اور دیکھیں کہ شیطان کے پاس بھی کچھ اختیارات موجود ہیں، لیکن حتمی اور اختیار کل جو ہیں وہ ہمارے خداوند ہی ہیں، کہ فرعون کے جادوگروں نے، داناؤں نے بھی آ کر ایگزیکٹلی ویسا ہی معجزہ دکھایا کہ انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں وہاں پر ڈالی اور وہ بھی سانپ بن گئی، لیکن فائنلی ایٹ دی اینڈ خداوند کی بڑھائی، خداوند کا اختیار کل ہونا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جادوگری سے، اپنی دانائی سے ان لاٹھیوں کو سانپ تو بنا لیا، لیکن ان کی لاٹھیوں کے بنے سانپ وہ لاٹھی نکل گئی جو ہارون کی لاٹھی سے سانپ بنا تھا۔ سو دیکھیں کہ خداوند جو اختیار کل ہے، مالک اور خالق ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہ کس قدر پاورفل ہے۔ اور جب ہم جس پین سے کام کرتے ہیں، پینسل کو دیکھیں، اگر اس پین یا پینسل کی نوک کو جب ہم دیکھیں تو ہماری دنیا اس نقطے کے جتنی ہے، یہ جو جس یونیورس میں ہم رہ رہے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا صرف اس پین کی یہ چھوٹے سے بال جتنی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارا خداوند کتنا بڑا ہے، کہ جس نے اس دنیا کو بنایا، جس میں ہمیں ساری شان و شوکت دکھائی دیتی ہے، ہم جس میں جیتے ہیں، اور ہم اتنے حیران ہوتے ہیں سم ٹائم یہ سارے نظارے دیکھ کے، ویوز دیکھ کے، کمالات دیکھ کے، اور بس ہم بیان نہیں کر سکتے ہاں کہ ہم اتنی سی دنیا میں کتنے خوش ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی دنیا خداوند کے لیے بہت ہی چھوٹی ہے، کیونکہ خداوند ہمارے بہت بڑے ہیں، اور انہوں نے یہ اس پوری دنیا کے خلق کرنے والے ہیں، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس دنیا پر رہتے ہوئے کہ آپ کے خداوند کس قدر پاورفل، اختیار کل ہیں، اور وہ خالق اور مالک ہیں، ہر ایک چیز پر غلبہ حاصل کرنے والے۔ سو اب شامل کر لیتے ہیں آج کے ساتھیوں کے نام جنہوں نے ہمیں درست آنسر دیا، اور سب سے پہلے ہم انسٹاگرام پر آنسر کرنے والے بہن بھائیوں کے نام کر لیتے ہیں شامل۔ انسٹاگرام پر ہمیں آنسر کیا عامر گل نے، اور آئمہ غوری نے ٹیکسلا سے، ثانیہ راہی نے پشاور سے۔ یوٹیوب پر ہمیں آنسر دینے والوں میں شامل ہیں صوبیہ جمال ATD سے، پاپا گل نے جگہ مینشن نہیں کی، عامر گل ہمیں آنسر کرتے ہیں، ابریش انجل نے آنسر کیا، اور آنسر کیا ثانیہ رحمت نے۔ فیس بک پر ہمیں آنسر دینے والوں میں شامل ہیں روفن چوہان ناروال سے، نبیلہ سہیل آئرلینڈ سے، تھینک یو سو مچ، اور ناز گل ہمیں آنسر کرتی ہیں پشاور سے، ایمن اینجل اسلام آباد سے، ارشد شریف اسلام آباد سے،
روحی خان ایبٹآباد سے، عامر گل پشاور سے، انوش خان لاہور سے اور ثانیہ راہی پشاور سے۔ یہ تو تھے ان تمام تر ساتھیوں کے نام جنہوں نے ہمیں آج کے سوال کے لیے آنسر کیا، لیکن اب ہم کر لیتے ہیں شامل ان تمام تر ساتھیوں کے نام جنہوں نے ہمیں کل کے سوال کے لیے صحیح جواب دیا تھا۔ تو کل ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ خداوند نے جب بزرگ موسیٰ کو آواز دے کر بلایا، جب ان کو اس بڑے کام کے لیے چنا، جو ان کے لوگوں کی رہائی کے لیے جو پلان تھا، ملک مصر میں سے ان کو جب نکالنا تھا، اس غلامی سے رہائی دینی تھی، جو مصریوں کے سبب سے ان پر جو ظلم ڈھائے جا رہے تھے ان کا خاتمہ ہونا تھا۔ اس خاتمے میں جب خداوند نے رہنما چننا تھا، ایک لیڈر چننا تھا جو ان کی قیادت کرتا، جو اس کی اگوائی میں وہاں سے نکلتے، جب ان کو چنا گیا تو اس پہاڑ پر جب انہیں آواز دے کر بلایا گیا تو وہ کون سا مقام تھا؟ جب خداوند کے فرشتہ کی اور بزرگ موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو وہ جگہ تھی جی کوہ حورب، یعنی کہ حورب کے پہاڑ پر وہ موجود تھے، اور وہیں پر بزرگ موسیٰ سے کہا گیا کہ تو اپنے پاؤں میں سے جوتا اتار دے، کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے، کیونکہ جہاں پر خداوند کی حضوری آ جائے، جہاں خداوند کا مذبح لگ جائے، خداوند کا آلٹر موجود ہو، وہ جگہ بے شک پاک ہوتی ہے۔ یہ تو تھا کل کے سوال کا جواب۔ کل کے ساتھیوں کل کے سوال کا جواب دینے والے ساتھیوں کے نام بھی کر لیتے ہیں شامل۔ ریچل بونیتا نے ہمیں آنسر کیا تھا، اور کنفیوژن کل اس سوال میں اس طرح سے رہی کہ ہم نے آپ کو جو آپشنز دیے تھے اس میں کوہ حورب اور کوہ سینا شامل تھا ان آپشنز میں، اور کچھ لوگ اس لیے کنفیوز ہوتے رہے، انہوں نے کوہ سینا کا اس لیے لکھا کیونکہ اگلی جتنی بھی باتیں تھیں، 10 احکام کا ملنا، خداوند کا بزرگ موسیٰ سے بات کرنا، اور لوگوں کی فرمائش پر، ان کے کہنے پر کہ خداوند اگر واقعی میں خداوند ہے اور وہ بزرگ موسیٰ سے بات کرتا ہے تو ہمیں بھی خداوند کی آواز سننی ہے، اور اسی لوگوں کی ملاقات کو بھی خداوند کوہ سینا پر ہی آئے تھے، تو اس لیے آپ نے سوال کو غور سے سنا نہیں تھا، اور کافی ہمارے ساتھیوں نے کوہ سینا بھی لکھا، لیکن ہم نے پہلی ملاقات کا یعنی کہ فرسٹ میٹنگ کا پوچھا تھا کہ فرسٹ میٹنگ کہاں ہوئی تھی، تو وہ حورب کے پہاڑ پر ہوئی تھی۔ اور ریچل بونیتا نے آنسر کیا، پاپا گل نے آنسر کیا، عامر گل، صوبیہ جمال ATD سے، اور ابرش اینجل نے آنسر کیا تھا، اور آنسر کیا تھا ثانیہ رحمت نے۔ انسٹاگرام پر آنسر دیا تھا کل کے لیے ہمیں عامر گل اور ثانیہ راہی نے۔ فیس بک پر ہمیں آنسر دیا تھا راہیلہ حلیم نے، ایمن اینجل نے اسلام آباد سے، ناز گل نے پشاور سے، عامر گل نے پشاور سے، روحی خان ایبٹآباد سے، اور ارشد شریف اسلام آباد سے، انوش خان لاہور سے، اور ثانیہ راہی پشاور سے۔ یہ تو تھے تمام تر ساتھیوں کے نام۔ بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے اور ہمیں رسپانس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے رسپانس کا انتظار رہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں رسپانس کرتے رہیں گے، اور کلام پاک کو جو سیکھنے کا عمل ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، کیونکہ ہم کر رہے ہیں مطالعہ۔ آپ جو کلام پاک کو پڑھتے ہیں وہ اسٹڈی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اٹھے، جو آپ کی روٹین ہے، آپ نے کلام پاک کھولا، پڑھا، وہ آپ کہیں سے بھی، لیکن ہم جب ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو ہم اسے کلیئرلی مطالعے کے ساتھ میں بات کرتے ہیں، پوری اس پہ اسٹڈی اور دی جاتی ہے، اور کافی اس کو خلاصہ اس کا بیان کیا جاتا ہے، تفسیر سے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں، بہت واضح ہو جائیں، اور جو چیز آپ سمجھ کے پڑھ لو وہ آپ لائف ٹائم آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتا۔ اب وقت ہے کہ ہم آپ کے لیے پریئر کر لیں، ضرور ہے کہ آپ اپنی دعائی درخواستیں ہمیں بھجوا سکتے ہیں تھرو کمنٹ، جیسے کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ لائیو سیشن میں موجود ہیں، یا پھر صبح میں جب آپ کو ہم سوال دیتے ہیں تو یہ وقت ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کمنٹ میں بھی اپنی دعائی درخواست ہمیں بھجوا سکتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ہمیں ان باکس کرنا ہے۔ ہمارے انسٹاگرام کے پیج یا پھر فیس بک کے پیج پر آپ نے ہمیں ان باکس کرنی ہے اپنی پریئر ریکویسٹ، یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی دعائی درخواستیں بھجوا سکتے ہیں، جو کہ پریئر لائن نمبر ہے 24/7 آپ ہی کے لیے اویلیبل کیا جاتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند کی نعمتوں کے لیے کہ یہ سورسز خداوند نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں کہ جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری اپرچونیٹیز آپ کے لیے ہیں، آپ جیسے چاہتے ہیں اویل کر سکتے ہیں۔ اب ہم وقت ہے کہ اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں تاکہ ہم اپنی مناشات التجائیں خداوند کے حضور رکھ سکیں۔
قدوس مہربان رب اللہ فوج بہربر کے خالق اور مالک، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے پھر باپ آسمان سے آپ کے بڑے کاموں کا بیان کرتے، کیونکہ آپ کے بڑے کام ہماری زندگیوں میں ہمیشہ رہتے پیارے باپ آسمان جی۔ ہمارے اس دنیا میں آنا اور اس دنیا میں رہنا قیام کرنا پیارے باپ آسمان جی بے شک آپ ہی کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہے پیارے باپ آسمان جی۔ تو بخش دیجیے ہم اسی طرح سے وفاداری سے آپ کے ساتھ چلتے رہیں، آپ کے تابع دار رہیں پیارے باپ آسمان جی، اور ہمیشہ آپ کے نام کی بڑھائی کرتے رہیں پیارے باپ آسمان جی، کیونکہ ہر ایک انسان جو اس روئے زمین پر موجود ہے پیارے باپ آسمان جی، اس کی زندگی کے لیے آپ کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے پیارے باپ آسمان جی۔ بخش دیجیے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ آپ کی مرضی کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے والا ٹھہرے پیارے باپ آسمان جی، تاکہ وہ اپنی زندگی میں آپ کی مرضی کو جان کر اس کو پورا کرنے والا بن سکے پیارے باپ آسمان جی، اور آپ ہی کی مرضی وقت اس روئے زمین پر ہماری زندگیوں میں پوری ہونے والی ہو پیارے باپ آسمان جی۔ منت کرتے تمام تر دیکھنے سننے والوں کے لیے پیارے باپ آسمان جی، آپ کا دائنا ہاتھ ان کی زندگیوں پر ہمیشہ بڑا رہے، ان کی زندگیوں سے کمیاں تکلیفیں وبائیں مسیح یسوع کے نام سے جاتی رہے پیارے باپ آسمان جی۔ آج تمام تر دیکھنے سننے والوں کے لیے ہر طرح کی شفا کو مانگتے پیارے باپ آسمان جی، ان کی زندگیوں سے مایوسیاں مسیح یسوع کے نام سے چلی جائیں پیارے باپ آسمان جی، اندھیرے مسیح یسوع کے نام سے جاتے رہیں پیارے باپ آسمان جی، ابلیس کے جکڑے مسیح یسوع کے نام سے آزاد ہو جائیں، آج ابلیس کے سارے منصوبے مسیح یسوع کے نام سے زائل ہو جائیں پیارے باپ آسمان جی، وہ بے اثر ٹھہرے اور ان کا ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہ رہے پیارے باپ آسمان جی۔ منت کرتی یسوع المسیح کے لہو کی پروٹیکشن کو چاہتی پیارے باپ آسمان جی۔ منت کرتی تمام تر سبسکرائبرز کے لیے، فالوورز کے لیے، ممبرز کے لیے پیارے باپ آسمان جی، ہم میں سے ہر ایک کی خدا جی آپ کی گہری حضوری کا تجربہ حاصل ہو، ہماری زندگی میں روح کے پھل عمل میں آئیں پیارے باپ آسمان جی، اور ہم روح کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے پیارے باپ آسمان جی، اور ہمیشہ ہماری زندگی سے فقط یسوع نام عزت اور جلال پائے پیارے باپ آسمان جی۔ بخش دیجیے سبرینا کمل آفیشیل کے پلیٹ فارم سے جڑنے والی ہر ایک زندگی پیارے باپ آسمان جی آپ کے رحم آپ کے طرز میں جینے والی بن جائے پیارے باپ آسمان جی، اور ان کی زندگیاں اثر نو تبدیل ہوں پیارے باپ آسمان جی، اور ان کی زندگیوں میں ہمیشہ آپ ہی کی مرضی پوری ہوتی رہے پیارے باپ آسمان جی، کیونکہ آپ کے منصوبے جو ہمارے لیے ہیں وہ بھلائی کے ہیں پیارے باپ آسمان جی، آپ بھلے خداوند ہیں اور ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے بھلا کرتے ہیں۔ ہم یسوع المسیح کے نام سے ہم یہ التجا مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ تھینک یو سو مچ فرینڈز اینڈ فیملی، آپ ہمارے ساتھ رہے، اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کل آپ کو نیا سوال دیا جائے گا، آپ نے اس سوال کو سن لینا ہے، سمجھ لینا، جیسے کہ کل کے کوشچن میں آپ کوئی کنفیوژن ہوئی تھی، تو کل جب آپ کو نیا سوال دیا جائے تو اس کو آپ نے غور سے سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے، ریفرنس کو پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے اور آپ آنسر کریں تو صحیح آنسر کر پائیں۔ سو جیسے ہی آپ کوشچن کو سن لیں، سمجھ لیں، ریفرنس کو پڑھ لیں، تو پھر رائٹ آپشن چن کے اس کے ساتھ اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا اور ہمیں بھیجیے گا۔ ہم کرتے ہیں ہمیشہ انتظار یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر آپ کے آنسرز کا، سو ہمیں انتظار نہ کروائیے گا اور جلدی سے رسپانس کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں حاضر ہوں گی کل لائیو سیشن میں، اور اس لائیو سیشن میں آپ کو بتائیں گے سوال کا صحیح جواب بتانے والوں کے نام کریں گے شامل اور آپ کے لیے کریں گے پریئر۔ سو ضرور ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جے مسیح کی